کبھی کبھی کوئی ایک لمحہ پوری کائنات کا رخ بدل دیتا ہے، کبھی ایک اعلان نسلوں کی تقدیر طے کر دیتا ہے، اور کبھی ایک دن انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا حاصل بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا، گرمی کا سخت موسم، مقام غدیر خم، ایسی جگہ جہاں آسمان اور زمین جھک گئے، جس مقام پر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اعلان فرمایا جو آج بھی دلوں میں روشنی کی مانند دھڑکتا ہے۔ ذرا سوچیں، قافلہ حج سے لوٹ رہا ہے، تھکن، گرمی، پیاس، لیکن اچانک آتا ہے نبی کا حکم، ٹھہرو، جو آگے بڑھ گئے واپس بلاؤ، اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو۔ غدیر کے مقام پہ نخلستان کے نیچے منبر بنایا گیا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب فرمایا، چہرہ نورانی، آواز میں جلال اور جمال، کیا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ۔ اور پھر ہمارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے بیک وقت آواز کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی، یہ تھا اعلان ولایت، اعلان قیادت، اعلان نجات اور اعلان عشق۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کے قلب پر ایک آیت لے کر اترے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو چکا تھا، ولایت کے بغیر نبوت کا پیغام مکمل نہ تھا، لیکن یہ اعلان ہر کسی کو پسند نہ آیا، تاریخ نے پلٹا کھایا۔ سقیفہ کے سائے میں علی علیہ السلام کا حق چھین لیا گیا۔ جس کا ہاتھ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا تھا، وہی علی خاموش ہو گئے، مگر غدیر خاموش نہ ہوئی۔ اور پھر ہر سال آتا ہے یہ ذوالحج، یاد دلاتا ہے ہمیں کہ قیادت بھی عبادت ہے، اور علی فقط نام نہیں، یہ نظام ولایت ہیں جن سے وابستگی ہدایت کی ضمانت ہے۔ عید غدیر صرف خوشی کا دن نہیں، یہ عہد کا تجدید کا دن ہے، یہ وفا کی مہر کا دن ہے، یہ حق کی فتح کا دن ہے۔ آئیے ہم بھی اس دن دل سے کہیں، یا علی آپ ہی ہمارے مولا ہیں، یا علی آپ ہی ہمارے مولا ہیں، یا علی آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ تو بلند تر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور بلند تر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور دل سے بلند تر نعرہ ولایت یا علی۔ عید غدیر مبارک ہو تمام عاشقان ولایت کو، یہ جشن امامت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔